ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمانہ۔ یہ میں ان تمام ساتھیوں کو کہوں گا، ان لبیک یا رسول اللہ کے ان تمام ساتھی اپنے کارکنوں کو کہوں گا جو حلقہ 120 میں ووٹ مانگنے جائیں تو سب سے ایک بات ضرور کرے، ہماری نہیں مانتے نہ مانو، کم از کم اقبال کی تو مانو۔ وہ فرما گیا ہے مسلمانوں، مومن کو دو چہرے رکھنے مناسب نہیں ہوتے، ادھر سے غلامی رسول کا بھی دعویٰ کرے، ادھر سے کفر کے چمچوں کی غلامی بھی کرے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اب آپ لوگوں کے سامنے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے خط بھی نہ لکھا، آپ کہیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے جن لوگوں نے اس وطن کے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا، کہیں آپ پاناما کے چوروں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں آپ وطن کی جناب اعلیٰ دولتیں لوٹ کے باہر کی بینکوں میں رکھنے والے، اس دھرتی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ان بدماشوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں آپ ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے جس سابق وزیر اعظم کی بیٹی کی ہونٹوں کی سرخی 35,000 کی آئے اور اسی وطن کے گجرات کے قرب میں ایک ہسپتال کے باہر ایک غریب اپنی دو بیٹیاں 32,000 میں بیچ کے چلا جائے کہ میری بیوی کے علاج کے لیے پیسے نہیں، کوئی ایسا ہو جو میری بیٹیاں خرید لے بدلے میں میری بیوی کی دوائی کے پیسے دے دے۔ او مسلمانوں، کہیں آپ ان بدماشوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے جن کے کتوں کا علاج بھی انگلینڈ میں ہو لیکن اس کے وطن کے باسی ہسپتالوں میں دھکے کھاتے رہے، کہیں آپ ان بدماشوں کے لیے تو نہیں جا رہے جنہوں نے تھر کے لٹتے پٹتے اور رسوا ہوتے در بدر مانگتے غریبوں کو دیکھ کر پھر بھی اپنا طرز زندگی نہ بدلا۔ یار تھر میں تو ماؤں کے بچے جھولی میں مر گئے، کسی نے ایک فیڈر دودھ دینا بھی گوارا نہ کیا، اور نواز شریف کے رائمنڈ کے محلات کے اندر اس کے کتوں کو خالص خوراکیں دی جائیں، نواز شریف کے باغ کے اندر پرندوں کو میوے کھلائے جائیں، اور کسی ماں کا بیٹا اس کی گود میں روتے روتے آخری ہچکیاں لیتے خاموش ہو جائے، کوئی اس کو ایک وقت کی خوراک دینے والا نہ ہو، وہ بیمار پڑے تو اسپرو دینے والا نہ ہو، اسے پیاس لگے تو صاف پانی دینے والا نہ ہو، اور سابق وزیر اعظم کی گھڑی 65 لاکھ کی ہو، اس کی 2.5 لاکھ روپے کی ہو، ایک ٹائم کے وزیروں کا کھانا 36 لاکھ کا ہو، کہیں آپ ان بدماشوں کے لیے اپنی پرچی دے کے اپنی آخرت گندی کرنے تو نہیں جا رہے۔ یاد رکھیے اب کی بار پرچی کسی لٹیرے بدماش کے لیے نہیں ہوگی، اب کی بار پرچی ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے 295 کی حفاظت کے لیے کبھی ڈی چوک میں مارے کھاتے ہوئے بھوکے اور پیاسے اذیتوں بھرے لمحات میں 4 دن گزارے، کبھی ان لوگوں نے لاہور کی روڈوں کے اوپر آقا کی ناموس کی خاطر اذیتیں برداشت کی، کبھی ان لوگوں نے گستاخ رسول کی شمع بجھانے کے جرم میں 5 سال کی قیدیں برداشت کی۔ اب کی بار تو واضح کر دو یار، ہماری پرچی کسی بدماش کے لیے نہیں، کسی عیاش کے لیے نہیں،
نہیں، کسی انگریز کے چمچے کے لیے نہیں، ہماری پرچی تو اس کے لیے ہے جس کے بدن پہ چوٹ لگی تو جواب آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ ووٹ مانگتے ہوئے یہ ضرور کہنا کہ اپنی حیثیت بھی واضح کر دو، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ دیکھنا مومن کا شیوا نہیں۔ اقبال فرما گیا ہے کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔